بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ یہ وظیفہ بارہا آزمودہ ہے اور بہت سارے لوگوں کا آزمودہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ وظیفہ کیا اور آزمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ رزق اور دولت کی بارش کر دی ہے۔ اگر آپ بے حساب رزق چاہتے ہو، رزق اور دولت، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر پہ رزق اور دولت کی بارش رہے، آپ کے گھر سے رزق اور دولت آئے اتنا کہ اس کا کوئی حساب نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق دے، پورا سال آپ رزق اور دولت سے بے فکر رہیں، تو آپ یہ وظیفہ کر لو آج کے دن کر لو یا کل کے دن، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لو، لازمی کر لو۔ کسی بھی ٹائم آپ تھوڑا سا قیمتی وقت اپنا نکال کے یہ قیمتی وظیفہ کر لو، کبھی بھی آپ کے گھر سے رزق اور دولت ختم نہیں ہوگا۔ ایک بار کر کے آزما کے دیکھ لو۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چلتے پھرتے استغفراللہ استغفار پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ آمین ثم آمین۔ جو لوگ غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے، آمدنی کم ہے، من پسند نوکری چاہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، ذاتی گاڑی چاہتے ہیں، اس وظیفے کا تعلق خاص طور پہ رزق اور دولت سے ہے۔ اس میں پاک پڑے جائیں گے، یہ سارے آپ کو غنی مالا مال کر دیں گے، رزق سے، دولت سے، بے حساب رزق آئے گا آپ کے گھر، وہ بھی برکت والا، اتنی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ تو چلیں آپ کو میں ٹائم ضائع کی پر وظیفہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے اور کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو، اور نہ ہی آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات کرنی ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تب آپ اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مصلی پہ باوضو بیٹھ جائیں، قبلہ رخ منہ کر کے، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا ویسے بھی کسی ٹائم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی مقصد ہے آپ کا، رزق دولت کے لیے، پیسے کے لیے، گاڑی کے لیے، مکان کے لیے، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی وہ جو آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سب سے برکت اور فضیلت والا یہی درود ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب درود ابراہیمی 7 مرتبہ پورا ہو جائے تو آپ نے پڑھنا ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اللہ تعالیٰ کی یہ بابرکت یا لطیفو کو آپ نے پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہو جائے 11 مرتبہ تو پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ آپ اپنے انداز میں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ یا رزاقو کی تعداد بھی 11 مرتبہ ہے۔ جب یہ پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا غنیو، یا وہابو یا غنیو، ان کو آپ ایک ساتھ ملا کے پڑھ لینا ہے آپ نے، ان دونوں اسم پاک کو، یا وہابو یا غنیو۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو ان کی آپ نے جو تعداد پڑھنی ہے وہ ہے 33 مرتبہ، 33 ٹائم آپ نے یا وہابو یا غنیو کو پڑھ لینا ہے پورے دھیان اور یقین کے ساتھ۔ جب یہ اسم پاک سارے مکمل ہو جائیں پڑھنے کے بعد تو جب آپ نے پڑھ لو تو آپ نے ہمیں پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کو آپ نے ٹوٹل 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ رزق اور دولت کی ہی صورت ہے، اس کو اگر پڑھا جائے تو اس کی برکت سے، فضیلت سے ہمارا گھر میں رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، کبھی بھی رزق دولت سے تنگی نہیں ہوتی۔ جو بھی اس چیز کا شکار ہے تو وہ اس کا ورد اپنی زبان پہ رکھے، پڑھتا رہے، تو اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی، دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، بہت ہی مختصر سی صورت ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اپنے اس وظیفے کو، عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آخر میں آپ نے اللہ پاک کے حضور، اللہ تعالیٰ کی برگاہ الہی میں رو کے، گڑ گڑا کے سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حصول رزق کے لیے دعا کرنی ہے
یا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ خاص طور پہ رزق اور دولت کا وظیفہ ہے، آپ چاہیں تو کسی اور مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تنگ دستی اور مفلسی کو دور کر دے، آمین۔ اگر کوئی بیماری کا شکار ہے تو اس کی بیماری دور کر دے، غم کا شکار ہے تو غم سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔